پچھلی ویڈیو میں صفحہ نمبر 66 تک سبق مکمل ہو چکا تھا۔ اب یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یہاں تک سبق مکمل ہو چکا تھا۔ مکے کے کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سن کر جل بھن اٹھے اور اسی وقت سے حضور کے دشمن بن گئے اور کمزور مسلمانوں کو رات دن ستانے میں لگ گئے۔ کافروں کی مخالفت کے باوجود حضور نے اسلام کی تبلیغ جاری رکھی، لیکن مکے والوں نے مسلمانوں کا رہنا دوبھر بنا دیا تو حضور نے مسلمانوں کو مکے سے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ بہت سے مسلمان مکہ چھوڑ کر ملک حبش چلے گئے اور کچھ لوگ مدینہ پہنچے۔ مکے میں اس وقت جو لوگ سردار اور چودھری مانے جاتے تھے، ان کی دھاندلی کا حال یہ تھا کہ خود تو وہ اسلام قبول کرنے پر کسی طرح تیار ہی نہ تھے، لیکن اس کے ساتھ دوسرے لوگوں کو مسلمان ہونے سے بری طرح روکتے تھے۔ اس حالت میں وہاں اسلام کا پنپنا اور بڑھنا پھیلنا دشوار دکھائی دے رہا تھا۔ اس لیے ہمارے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ اس وقت ہمارے سرکار کی عمر شریف 53 سال کی تھی۔ ہمارے سرکار جب مدینہ پہنچے تو مدینے والوں نے آنکھیں بچھا دیں اور انہوں نے بڑی سچائی اور اخلاص کے ساتھ ہمارے سرکار کا ساتھ دیا۔ حضور کا مکہ چھوڑ کر مدینے چلے جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ یہ ایک عام بات ہے کہ انسان کو اپنے وطن سے، اپنے گھر بار سے بہت محبت رہا کرتی ہے، لیکن حضور نے محض اللہ تعالیٰ کے پیارے دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دیا اور مکے سے ہجرت کر گئے۔ آج ماہ ربیع الاول کی 8 تاریخ ہے اور ہجری سن 1391 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہمارے سرکار کو مکہ سے ہجرت کیے ہوئے 1391 برس ہو رہے ہیں۔ حضور کا مکہ سے ہجرت کرنا یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو زندہ رکھنے اور اسلام پھیلانے کی خاطر اپنے پیارے وطن مکہ کو چھوڑ دیا تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اسلام پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار رہیں، اور اگر اسلام کو بچانے کے لیے اپنا گھر بار بھی چھوڑنا پڑ جائے تو گھر بار کو بھی خیر آباد کہہ دیں۔ چونکہ حضور کی ہجرت یہ ایک ایسا سراپا ہدایت واقعہ ہے جسے ہمیشہ مسلمانوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ نے اسلامی سال و ہجری سن کے نام جاری کیا تاکہ دنیا کے مسلمان جب بھی اپنے حساب و کتاب اور دوسرے کاموں میں ہجری تاریخ اور سن لکھیں تو ان کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ یاد پڑتا رہے۔ بچوں، ایک بہت صدمے کی بات ہے کہ آج کل نام کے مسلمان بہت صفحہ نمبر 68 زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن کام کے مسلمان بہت کم ہیں۔ چنانچہ اس زمانے کے بہتر مسلمانوں نے اسلامی مہینہ اور ہجری سن کا لکھنا اور یاد رکھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ یہ لوگ انگریزی مہینے اور سال طوطوں کی طرح خوب رٹے رہتے ہیں، اور جب تاریخ اور سن لکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو انگریزی مہینہ اور سال لکھا کرتے ہیں، لیکن اسلامی سال اور ہجری سن تو انہیں یاد ہی نہیں، تو پھر لکھیں کیا خاک؟ بھلا سوچو تو صحیح کہ جب آج کل کے مسلمانوں کو اپنے کاغذات، تحریروں اور رجسٹروں میں اسلامی تاریخ و سن لکھنا گوارا نہیں،
تو وہ پیارے اسلام کی زندگی کے لیے اور کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ عزیزو نونہالو، تمہیں سخت تاکید کی جاتی ہے کہ تم اپنے پیارے دین، اپنے چہیتے اسلام سے ہمیشہ محبت رکھنا، اور تم اپنی تحریروں میں، اپنے حساب و کتاب کے رجسٹروں میں ضرور اسلامی تاریخ اور سن لکھتے رہنا۔ ہاں، اگر ضروری سمجھو تو ہجری تاریخ اور سن کے بعد انگریزی تاریخ و سن بھی لکھ دینا۔ مثلاً آج 12 ربیع الاول اور سن 1391 ہجری ہے، اور مئی کی 8 تاریخ اور سن 1971 عیسوی ہے، تو اس کو یوں لکھا جائے گا: 12 ربیع الاول 1391 ہجری مطابق 8 مئی 1971 ہجری سال لکھنے کا دستور یہ ہے کہ سن کا لفظ لمبا بنا کر اس کے اوپر گنتی لکھو، اور ہجری کی طرف اشارہ کرنے کے لیے گنتی کے بعد ہا لکھ دو۔ ٹھیک، یہ سبق یہاں تک مکمل ہو گیا۔ صفحہ نمبر 68، ابھی آیا 59، 69 اور یہ 70۔ سبکتگین بادشاہ سبکتگین پہلے ایک معمولی غلام تھا۔ اس کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا۔ روزی کی تنگی کے سبب وہ پریشان رہتا تھا۔ روزی حاصل کرنے کے لیے وہ روزانہ جنگل میں جاتا اور جانور کا شکار کرتا تھا۔ ایک دن شکار تلاش کرتا ہوا وہ جنگل میں گھوم رہا تھا۔ اس نے ایک ہرنی دیکھی جو اپنے بچے کے ساتھ چر رہی تھی۔ سبکتگین نے اسے پکڑنے کے لیے گھوڑا دوڑایا۔ ہرنی تو پکڑی نہ جا سکی، مگر اس کا ننھا بچہ ہاتھ آ گیا۔ سبکتگین نے اسے باندھ کر گھوڑے پر رکھ لیا اور شہر کی جانب چل پڑا۔ ہرنی نے دیکھا کہ اس کے بچے کو شکاری اپنے گھوڑے پر لیے جا رہا ہے تو اس کے دل پر بجلی سی گر گئی۔ وہ بے چین ہو کر سبکتگین کے پیچھے دوڑنے لگی اور فریاد کرنے لگی۔ آگے آگے سبکتگین گھوڑا دوڑائے جا رہا تھا، پیچھے پیچھے ہرنی بھی سر جھکائے چلی آ رہی ہے۔ اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہے۔ بچے کی محبت میں اتنی کھو گئی کہ اسے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں۔ گویا وہ کہہ رہی ہے کہ اے شکاری، جب تم نے میرے بچے کو پکڑ لیا ہے تو مجھے بھی مار دو، کیونکہ بچے کے بغیر میری زندگی اجیرن ہے۔ سبکتگین کو ہرنی پر رحم آ گیا۔ اس نے بچے کو چھوڑ دیا۔ ہرنی نے بچے کو چوما چاٹا اور آسمان کی طرف منہ کر کے دعائیں دینے لگی۔ پھر اپنے بچے کو ساتھ لے کر چوکڑیاں بھرتی ہوئی جنگل کی طرف چلی گئی۔ جب سبکتگین رات کو سویا تو اسے خواب میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ سرکار نے فرمایا، سبکتگین، تو نے ایک بے زبان جانور پر رحم کیا ہے، اس پر ہم بہت خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تجھے اس رحم کے عوض بادشاہی عطا فرمائے گا، مگر یاد رکھنا جس طرح تو نے اس جانور پر ترس کھایا ہے، یوں ہی بادشاہ ہونے کے بعد اپنی رعایا پر بھی رحم کرتے رہنا اور ظلم و ستم سے ہمیشہ پرہیز کرنا۔ سبکتگین کا خواب سچا ہوا، چنانچہ بادشاہ الپتگین کے لڑکے ابو اسحاق کا جب انتقال ہو گیا تو شہر غزنی کے با اثر لوگوں نے 357 ہجری میں سبکتگین کو غزنی کے شاہی تخت پر بٹھایا اور اس کو اپنا بادشاہ قرار دیا۔ سبکتگین نے اپنا شاہی نام سلطان سبکتگین ناصر الدین رکھا تھا۔ حضرت بادشاہ محمود غزنوی سلطان ہی کے شہزادے ہیں۔ بچوں، تم لوگ حضرت غازی میاں کے نام سے ضرور واقف ہوگے۔ ہندو لوگ اور بعض مسلمان آپ کو بالے میاں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کا
پورا نام حضرت سالار مسعود غازی علیہ الرحمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہر بہرائچ میں شہید ہوئے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ستر معلیٰ ہے۔ حضرت معلیٰ سلطان سبکتگین کی شہزادی اور سلطان محمود غزنوی کی بہن ہیں۔ اس رشتے کو جان لینے کے بعد تم سمجھ گئے ہوگے کہ حضرت سرکار غازی میاں علیہ الرحمہ سبکتگین بادشاہ کے نواسے اور سلطان محمود غزنوی کے بھانجے ہیں۔ ٹھیک، یہ سبق بھی مکمل ہوا اور یہ حصہ نمبر 3 کی تعمیر ادب کتاب بھی مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ حصہ نمبر 4 تعمیر ادب شروع کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کو بڑھیا طریقے سے ذہن نشین کریں، صحیح طریقے سے اس کو یاد کریں، بڑھیا طریقے سے اس میں دماغ لگائیں اور جو ہے محنت سے اس کو پڑھیں۔ ٹھیک، چلیے۔